کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا ایک جگہ کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ دوں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ اپنی آنکھوں کو ان سے ایک دفعہ بھی نہ ہٹا، ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیر۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، رسول پر جو بھی ایمان لایا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے مالوں سے جہاد کیا، اپنے نفسوں سے جہاد کیا، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے نیکیاں ہیں، ان کے لیے خوبیاں ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہیں۔ اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ اس دن نہیں رسوا کرے گا نبی کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب۔ یہ صحابہ کی آخرت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ اس کے ساتھ والوں کو رسوا کرے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں تو جو دنیا میں حضور کے ساتھ تھے، جو حضور کے سامنے بیٹھے تھے، اور صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور جو حضور سے تعلیم سیکھی، وہ کیسے عاشق بن گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا ہے۔ اس صحابی نے پوری زندگی جو ہے اس کے بعد کبھی بھی اپنے گریبان کو بند نہیں کیا، واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ لوگ کہتے سب سردی ہے بٹن بند کر لو، انہوں نے کہا نہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، اب میں اپنا گریبان کھلا رکھوں گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اذان کے کلمات جو ہے وہ ثابت ہے، وہ بچے تھے، کھیل رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، حضرت ابو محذورہ نے بھی ساتھ ساتھ اذان پڑھنی شروع کر دی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسلامی عقیدے کے مطابق آہستہ آہستہ الفاظ کہتے رہے۔ حضور نے جب ان کو دیکھا تو اپنے قریب بلایا، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اونچی آواز سے کہو، انہوں نے اونچی آواز سے کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ حضرت ابو محذورہ اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اس وقت سے لے کر وفات تک کبھی میں اپنے بال نہیں کاٹوں گا، اس لیے کہ جن بالوں کے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں ان بالوں کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور مسجد میں جو موجود لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر ہی ہیں ابھی اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے، تو یہ وہاں دروازے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، بولا مسجد کے اندر آ جاتے، آپ کا خطاب تو مسجد والوں کو تھا۔ نہیں، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کون ہوتا ہے جو نہ بیٹھے، وہاں پر دروازے کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کھانسنا شروع کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا مکانہ کا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ابوبکر صدیق اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرے، پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا، جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جہاں آپ موجود ہوں وہاں میں آگے کیسے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہوں؟ یہ تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان۔ اسی لیے صحابہ کا خدا بھی، صحابہ کا رب بھی ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو
تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، اگر بہت ساری باتیں تمہاری وہ مان لے، تم جو بھی سوال کرتے ہو مان لے وہ، تو تم ہی خود ہی مشقت میں پڑو گے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اس نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب کر دیا ہے، ایمان کو عزیز بنا دیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے کفر کو تمہارے دلوں کے دور کر دیا ہے۔ کر رہا الیکم الکفر، کفر کو ناپسند کر دیا اللہ نے، والعصیان، نافرمانی کو دور کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ راشد لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ ہم نے ایمان ان کے دلوں میں بھر دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ صرف مسلمان تھے، صحابہ مومن نہیں تھے، اگر قرآن پر کچھ ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان تمہیں محبوب کر دیا ہے۔ صرف اسلام نے ایمان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ محبوب کر دیا ہے تمہارے دلوں میں، صحابہ کو کہا ہے، بلکہ کہا ہے وَزَيَّنَهُ، میں نے ایمان جو ہے مزین کر کے خوبصورت بنا کر تمہارے دلوں کے اندر اس ایمان کو ڈال دیا ہے۔ اور دلوں میں جب ایمان تمہارے ہم نے ڈالا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کفر کو پھر دور کر دیا ہے، ہم نے فسق کو تم سے دور کر دیا ہے، نافرمانی تم سے دور کر دی ہے۔ بندہ کفر سے بچتا ہے، ہم مسلمان نافرمانی سے دور ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ گناہ سے دور ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کرام سے کفر کو دور کر دیا ہے، کفر کو صحابہ کرام کے قریب نہیں ہم نے آنے دیا، ہم نے فسق کو دور کر دیا کہ فسق صحابہ کے پاس نہ آئے، ہم نے نافرمانی کو دور کر دیا، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ نیک لوگ ہیں، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے، یہ میری نعمت ہے کہ میں نے ایمان تمہارے دلوں کے اندر بھر دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے حکمت والے ہیں، یعنی مجھے پتا تھا کہ کون کون سے بندے نے حضور کے اوپر ایمان لانا ہے، کون سا بندہ ہے جو حضور کا میں نے جس کو دوست بنانا ہے، جس کو میں نے مومن بنانا ہے، جس کو حضور کا صحابی بنانا ہے، جس کو میں نے ایمان کی دولت دینی ہے، جس نے زندگی میں بھی حضور کے ساتھ رہنا ہے، جس نے وفات کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سونا ہے۔ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، میں جانتا ہوں، علم والا ہوں، میرے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، حکیم حکمت والا ہوں، حکمت کے مطابق کام کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، یہاں پر اللہ نے اسلموا کا صیغہ ذکر نہیں فرمایا کہ کوئی رافضی خبیث کہے کہ صحابہ صرف مسلمان تھے، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا، اور جنہوں نے آگے پھر ان صحابہ کو ٹھکانہ دیا، یعنی انصار صحابہ، ونصروا، انہوں نے اپنے مال سے اللہ کے دین کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلم، اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقے اور یہ پکے، اور اس کے کریم کا ان کے لیے اللہ کے ہاں وعدہ ہے۔ یہاں اللہ نے واضح طور پر صحابہ کو مومن کہا ہے، اور صرف مومن نہیں، مومن حقا کہا۔ اور اس سے پہلے والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہاں اللہ نے یہ بتایا تھا کہ ایک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو بیان کروں۔ اللہ نے تو صحابہ کرام کے بارے میں شاید پورا قرآن انہی کے بارے میں اتار دیا، قرآن پاک کی جہاں سے بھی تلاوت شروع